کیا انسانیت مذہب سے بڑھ کر ہے؟ موجودہ دور میں ایک جملہ بڑے زور و شور سے دہرایا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک مغالطہ ہے جس کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسانیت مذاہب سے بالا تر ہے۔ اپنے ظاہری معنوں میں یہ جملہ بڑی کشش رکھتا ہے، جس کی وجہ سے سادہ لو مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس جملے کے پیچھے الہادی فکر کار فرما ہے۔ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور انسان اپنی اصل میں عبد ہے، یعنی خالق کائنات کا بندہ ہے۔ قرآن حکیم میں موجود عہد الست اس کی ایک واضح مثال ہے، اس کی ایک واضح دلیل ہے۔ وہ عہد الست اس وقت لیا گیا جب انسان نامی کسی مخلوق کا کوئی وجود تک نہ تھا۔ اس وقت تمام مخلوقات ارواح کی شکل میں موجود تھیں، ان کی روحیں عالم بالا میں موجود تھیں، جنہوں نے اپنے خالق کائنات کی عبدیت کا اقرار کیا۔ عبدیت کے اس اقرار کے بعد ان روحوں کو انسانی شکل میں زمین پر اتارا گیا۔ بس انسان عبد ہونے کے ناطے اپنے خالق کائنات کے بتائے گئے اصول اور قوانین و ضوابط کا پابند ہے۔ اب دین کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دین کے لغوی معنی اطاعت اور جزا کے ہیں، اور اصطلاح میں دین عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات اور حدود و تعزیرات وغیرہ کے متعلق جامع ترین احکامات کے مجموعے کا نام ہے۔ مختصراً یہ وہ احکامات ہیں جو خالق کائنات نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے ہیں، اور انہی احکامات پر عمل کرنے میں انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اب وہ انسانیت جس کے مذہب سے بالا تر ہونے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہ انسانیت کیا ہے؟ یہ انسانیت ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیگر بہت سی صفات کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس صفت کی وجہ سے جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو مصیبت یا پریشانی میں دیکھتا ہے تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے، وہ خود اس پریشانی کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور اس انسان کی مدد کرنے اور اس سے اس مشکل کو دور کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جو کہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ محض ایک عمل ہے جو نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو سکتا ہے اور مردود بھی۔ اگر اس عمل سے انسان کی نیت اپنے رب کو راضی کرنے کی ہو تو یہ عمل مقبول قرار پاتا ہے، اور اگر اس سے انسان کی نیت محض دوسروں کی نظر میں اپنا مقام اور رتبہ بنانے کی ہو تو وہ اللہ کے ہاں نیت کے اس فساد کے سبب مردود قرار پاتا ہے، اور ایسے عمل کی اخروی زندگی میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ اب کوئی معمولی سا فہم بھی رکھنے والا شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت پر اپنے خالق کی دی ہوئی ایک صفت کو ترجیح دے، کیونکہ انسان کی ہر ایک صفت اس کے خالق کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پر کسی دوسری چیز کو فوقیت نہیں دے سکتا، اور انسانیت کی یہ صفت بھی بندے کی مرضی پر نہیں بلکہ اس کے خالق کے احکامات کی تابع ہوتی ہے، اور خالق کی نازل کردہ حدود و قیود کی پابند ہے۔ دین اسلام میں اس صفت کے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔ کبھی ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پر بخشش کی نوید سنائی دی جاتی ہے، اور کبھی کعبے کے پردوں سے لپٹے ہوئے ایک شخص کو قتل کر دینے کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ حالانکہ انسانوں کے تصور انسانیت کو اگر دیکھا جائے تو انسان کتے
فرشتے سے زیادہ رحم کرنے کے لائق ہے، لیکن دین اسلام کی نظر میں وہ انسان رحم کا حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ بے گناہ انسانوں کی جانی اور مالی حق تلفی کا مجرم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس تصور انسانیت کا ہمارے ہاں پرچار کیا جاتا ہے وہ مغرب کے ہیومنزم کا دیا ہوا ہے، جس کے مطابق انسان اپنی اصل میں آزاد ہے اور وہ کسی کا پابند نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ تصور انسان کے خود خدا ہونے کا پرچار کرتا ہے، اور اس تصور کا مقصد انسان کو خالق کائنات کی بندگی اور اطاعت سے آزاد کر دینا ہے، جبکہ اس کے برعکس دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اپنی اصل میں آزاد نہیں بلکہ عبد ہے جو اپنے خالق کے احکامات کا پابند ہے۔ یہ تصور انسانیت دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے اور ان کے متضاد ہے، بلکہ یہ دین اسلام کے مقابل ایک نیا مذہب ہے جس کو اس لیے ایجاد کیا گیا ہے کہ لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کیا جا سکے۔